The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور Allah. Dear viewers of Madani channel, welcome to our transmission Path to Success. There are countless virtues and blessings to recite Durood Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, there will be no shade on the day of judgment except the throne of Allah Azza wa Jal. 3 persons will remain under the shade of the divine throne of Allah Azza wa Jal. It was humbly asked, O beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, who will be those people? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the one who relieves the distress of my ummati, who removes the difficulty of my ummati. میں اور آپ غور کریں, ہم پرابلم میکر ہیں یا سولوشن میکر ہیں؟ پرابلمز دور کرنے والے بن گئے, لوگوں کے لیے ایز کرنے والے بن گئے, ریموونگ دا ڈیفیکلٹیز آف دا امتی. انشاءاللہ عز و جل یو ول گین اٹینڈ دی شیڈ آف دا ڈیوائن تھرون آف اللہ عز و جل آن دا ڈے آف ججمنٹ. جی ہاں. اور دا سیکنڈ کیا ہے؟ دا سیکنڈ, دا ون ہو ریوائوز مائی سنہ, سنت سے محبت کریں, سنت کو زندہ کریں. اینڈ دا تھرڈ ون, and the one who recites salat upon me in abundance. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اس نریشن کے اندر جو پہلی چیز مینشن کی گئی ہے, the first thing, to remove the difficulty. آج ہمارا ٹاپک بھی کچھ اسی طریقے کا ہے, problems and solutions. پرابلمس دور کریں تو ایک بشارت تو پہلے آپ کو بتائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, لیکن آج کے دور میں, آج جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت ہے, پرابلمس اینڈ سولوشن. ایوری ویئر وی لک, پرابلمس پرابلمس اینڈ پرابلم. ایوری سیکنڈ پرسن is crying and screaming, I have this problem, I have this problem. Remember, every problem have different solution. ہر مسئلہ الگ ہوتا ہے, اس کا حل بھی الگ ہوتا ہے. Home problems are different, outside problems are different. لیکن کچھ problems ایسی ہوتی ہیں جن کا حل مجموعی طور پہ نکلتا ہے, جن کا کہتے ہیں نا یونیورسل سولوشن ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج بہت سے مسائل پہ بات کریں گے. الحمدللہ وی مبلغین ہمارے رضوان بھائی, توقیر بھائی, حفیظ بھائی ہیں, ماشاءاللہ ہارون بھائی ہمارے ساتھ ہیں. وی ول اسٹارٹ ود دا ریسائٹیشن آف ہولی قرآن انشاءاللہ. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. MashaAllah. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے. مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے. گھر ان کی راہ گزر پر گھر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک اور بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا. بے چین دل کو اب تک بے چین دل کو اب تک آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا. مگر اب تو اس سے آقا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گھر بلاتے. وہ بے کسوں کے آقا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گھر بلاتے. کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر گھر خوار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ
MashaAllah, MashaAllah. Dear viewers, today our topic is problems and solution. Problems you can take in different ways: house problem, financial problem, work problem, college problem, university problem, coming in problem, coming out problem, traveling is a problem, children sometime is a problem, housewife sometime is also a problem, husband sometime inside the house is also a problem. Problem is everywhere. Inshallah, let's see हमारे मुबल्लिगीन problems कौन सी बताते हैं और उनके solution क्या बताते हैं. We'll start with Taqir bhai inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shah Sahab, you started off very beautifully and you chose, mashallah, a very beautiful and relevant narration about Durood Pak for today's topic as well. The society that we live in, you've mentioned already that there's so many problems that we are facing, so many different aspects of our life that we face on a day-to-day basis, and there is always some sort of problem related to that. But today's topic is not just about the problems, but it's about solutions as well. So today, inshallah ta'ala, we will try our utmost best to deliver that mentality that sometimes when we are looking at our life, when we are sitting down and contemplating in the Madani environment, when we do muhasabah and we self-contemplate, do self-accountability upon our life, and we think about various different aspects of our life, we will find that we will see many problems. But like previously we've said as well, positive mindset, negative mindset. Where these problems occur, are we those individuals that just look at these problems and then sit down? Or are we those individuals that look at the problems and then realize what's the solution for that problem and then start working towards that solution? And this is what we need to get to, inshallah ta'ala, that when we identify a particular problem, then upon that problem, one important aspect that we have to definitely talk about is patience. If Allah subhanahu wa ta'ala has ordered, has willed for a certain trial, for a certain problem, a certain difficulty to come into your life, immediately what we must have in our character, in our personality, is be patient upon that difficulty. Be patient, turn back towards Allah and look towards the solution for that problem. Whatever problem it may be, there's also a solution. There's always, like they say, after the darkness always comes light. So if we are finding and facing some sort of problem at the moment, look towards the solution and start working towards that solution. And inshallah ta'ala, if throughout this journey we keep hold on to patience, this patience will get us through a long way as well, inshallah. MashaAllah, MashaAllah. क्या बात है, बिल्कुल पेशेंस जो है ये कह देते ना एक की है आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन की. कुछ होता है ना मास्टर कीज होती हैं, आप ये समझिए मास्टर की है. सब्र जो है ना, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब्र करने वालों के साथ. इसको आप मास्टर की के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना, कोई भी चीज़ आ रही है किसकी तरफ से है, डॉक्टर कहता है यू कांट गेट अप, पीपल से नो चांस, एक अल्लाह है वो चाहे तो सब बदल जाता है. उस पे भरोसा होना चाहिए. इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत, वो कुन कहे तो दुनिया कायम हो, कायनात कायम हो जाती है. तो उसकी रिजा पे राजी रहेंगे तो इंशाअल्लाह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा. बल्कि वो प्रॉब्लम लगने नहीं लगेगी, बल्कि वो प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग में शुमार हो जाएगी. आपके लिए वो नेमत बन जाएगी अगर आप अपने इन चीज़ों के ऊपर अल्लाह की रिजा पे राजी रहने वाले बन जाए. माशाल्लाह हमारे साथ रिजवान भाई भी हैं. रिजवान भाई बड़ा एक क्या कहते हैं हॉट टॉपिक है आज के, जिससे पूछे इसकी प्रॉब्लम्स ही हैं और सॉल्यूशन भी मौजूद होते हैं. ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं होता है. जी सही साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. It's exactly what you said. Whoever you ask will have a different view of this, of problems, because everybody's outlook is different on problems. What I see as a problem, you might not see as a problem. What you see as a problem, somebody else might not see as a problem, because of everybody's different perceptions. And whether you're optimistic, whether you're pessimistic, whether you're positive, whether you're negative, this all has an effect on how you see a situation in front of you, whether it's a problem or not. Also on capabilities.
So for example, if we're talking about a legal document, for me, it might not be a big problem to interpret that. But for somebody else who's not legally trained, it might be a problem. Sometimes when we make problems when there aren't problems there. These sort of situations, sometimes they're called first world problems. For example, we'll say a certain type of dish is cooked. This is a problem for me. When we should actually be looking at what's actually a problem is those people that haven't got any dishes at all. That's the actual problem, isn't it? So we make sometimes problems for ourselves. So it's, for me, it's all about viewpoint to start off with. There are some genuine problems, but we need to focus on our viewpoint first of all. جی بہت ایک انہوں نے بالکل ہی ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے کہ پرابلم اس کو آپ ایسے سمجھے چیوٹی ہے نا, اس کے آگے میں ٹیبل رکھ دوں تو اس کے ایک پہاڑ لگے گا, لیکن آپ کے لیے ایک ٹیبل ہے اور میرے لیے بھی ایک ٹیبل ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی پرابلم ہے وہ پہاڑ کی طرح دوسرے کے لیے بھی ہو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ذرا سا انگلی چھل جائے تو وہ واویلا ہوتا ہے, وہ شور پرابلم ہی پرابلم. بہرحال یہاں بھی سولوشن کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حفیظ بھائی بھی موجود ہیں, کافی دنوں کے بعد ان کی زیارت ہوئی ہے. کیسے ہیں حفیظ بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی تساں تمہید بدی نا کہ مسائل ہی مسائل ہے, کار کا ہے تو باہر کا ہے, جی مدرسہ کا ہے تو سکول کا ہے, اور فائنینشیل کا ہے تو ہر معاملے بھی. پھر ایک اور بڑی اچھی گل تساں کیتی کہ ہر مسئلہ اگر کوئی پیش آئی جانا تو اللہ پر اس نا رکھو بھروسہ, صبر کرو, اور جس تساں ہے اللہ صبر کرے نال اے بھی ہے کہ نماز تے صبر نال مدد منگو. جی تو پھر ان مثلاً کہ اس میں ایک نکاح جا واقعہ میں اگر چلنا وہ کوئی دو با پتر جانے سے پہ تو رہ اس کی ہڈی پیرا چلی گئی جی, تو وہ آہ لگا یا اسی چو اللہ نے کوئی ضرور مسئلہ تھی بہتری ہے, اور نبا چنگے تو کوئی اتنا بڑا زخم ہوئی گیا, ہڈی پار چلی گئی. تو بہرحال وہ ٹائم پر پہنچنا سا, پہنچ نہیں سکے, اتھے ہی ٹھہرے رہے 2-3 دیہڑے. اچھا پھر جس لئے وہ پیر ٹھیک ہویا تو اتھے پہنچے تو پتہ لگا اس سوارے نے سارا گران ہی درمی گیا سا زمین وچ. انہیں تک پتر جے پہلو اچھی ہے یار, تے اساں بھی نال ہی اللہ نے کر سے چو ہے یار. تو اس نے بات ہے کہ ہر مصیبت یا تکلیف ہی ممکن ہے بہتری اساں واسطے. پھر جڑی گل ہے کہ بھئی تکلیف مصیبتیں مومن واسطے تے تھے ہی قید خانہ ہے جی, اور غیر مسلم واسطے جنت ہے. پھر انہیں بڑی اچھی گل کی وہ پیچھے جی ایک تکیا سے ایک فوٹو, ایک بہت بڑا صحت مند بندہ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھا, تو پیچھے ایک بچے اس کی جفا مارا, مطلب کہ بچے نے ہاتھ ہی نہیں جانے پہ. تو انہیں جسے انہیں دسیا نا وہ بچے واسطے بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے اولڈ کرا تو ٹہی نہ پیا جی. ہر بندے نا مسئلہ اس نے حیثیت نہ لا. انہیں بہت اچھی گل کی تھی, اور ضروری نہیں ایک بندے واسطے جڑا مسئلہ ہے وہ دوے واسطے بھی ہوا ہے. اساں واسطے جڑے مسئلے حضرت صاحب واسطے مسئلے کو نہیں سے جی, ساری دنیا نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو ہر بندے نے اپنی حیثیت نہ لائے. لیکن ان نے بڑی اچھی گل کی تھی کہ ہر بندے کی جڑا نا مسئلہ آپو حل کرنے سے بہتر ہے کہ اس نے متعلقہ بندے نال گل کرے. اور خاص کر کار نے جس طرح مسائل سے پیش کیتے نا, اسی چ بہت سارے اولاد نہ مسئلہ, بیوی نہ مسئلہ, خاندان نہ مسئلہ, ماں پیو نے مسئلے, اچھا خرچے نہیں پورے ہونے مسئلے, اچھا لوگوں دخل اندازی کیتی ہوئی مسئلے, گوانیاں مطلب کہ روز مسئلے, مطلب نوہاں نے مسئلے ہی مسئلے. لیکن ہر مسئلے نے جو فرمایا حل موجود ہے. صبر, سمجھ, تجربے انہیں ضرورت ہونی چاہیے. کیا بات ہے جی. ہارون بھائی کچھ فرما رہے ہیں. If you look towards the Quran, Allah Ta'ala has given us a beautiful fix, and He says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. That all you who believe, seek patience, and through prayer seek help. So a quick fix. Then if you look towards the hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, it is reported by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu that once a man came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, awsini, advise me, give me nasiha. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said 2 words, La taghdab, which means do not get angry. And the man, he requested the same thing a few times. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he replied with the same answer, La taghdab, La taghdab, do not get angry. Meaning that the solution for many problems is within these 2 words.
in a nutshell, do not become angry. Right. That, you know, obviously within human nature, when something goes wrong, when someone goes contrary to us, we get angry. It's human nature. But the one who is patient in that moment of anger is the one who is successful, and the one who can avoid many problems, many difficulties, and become the solution for many things in a situation. جی یہ پرابلمس نا ناٹ آلویز آپ کو گرانے کے لیے ہوتی ہیں, کچھ پرابلمس ہوتی ہیں وہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھا جائے کہ آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں. ایک تو دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے نا کہ میرے رب کے دستے قدرت میں, صحیح ہے نا, اب میرے شور کرنے سے کیا ہوگا, کچھ ہو سکتا ہے تو بتا دیں. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کے سولوشن کرنا ہے, لیکن رب پہ بھروسہ, دعا. مثال کے طور پہ مطلب کمپلین یہ آتی ہے توقیر بھائی کہ اس کو دیکھ, اچھا میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں دعائیں بھی کر رہا ہوں, میرے ساتھ ہی پرابلم آ رہی ہیں. توقیر بھائی کہ آپ لوگ جو ہے مدنی چینل پہ یہ بتاتے ہیں, آپ مدنی قافلوں میں بتاتے ہیں ادھر جاؤ پرابلم دور ہو, تو میں تو پرابلم ہی دور نہیں ہو رہی, میرا پڑوسی نہ نماز پڑھتا, نہ کچھ کرتا ہے, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے حضرت, اور میں پرابلم کا شکار ہوں, اور آپ پرابلم ہے سولوشن کا ایپیسوڈ لے کر بیٹھے ہوئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ایک حدیث پاک ہے, انشاءاللہ ابھی توقیر و مزید بتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب فاسق دعا کرتا ہے نا تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو دے دو, مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے, بس اس کو دے دو. اور جب نیک بندہ جس کو رب پسند فرماتا ہے وہ دعا کرتا ہے تو رب عز و جل جو ہے وہ اس وقت کہ اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کی آواز پسند ہے, اس کو ابھی نہیں دینا. اب آپ ذرا سے اس حدیث پہ غور کر لیں کہ میں اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں یہ میرے لیے کامیابی ہے, یا میں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہوں اور مجھے ہر چیز ملنا شروع ہو جائے, ہر پرابلم جو ہے وہ گولی کی طرح ختم ہو جائے, میں بالکل ٹھیک رہوں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہیں لکھا ہے 40 دن تک اگر کوئی آفت یا مصیبت میں گرفتار نہ ہو نا, اس کو ڈرنا چاہیے کہیں رب اس سے ناراض تو نہیں ہے. Shah Sahab, very beautiful narration that you mentioned. If all of us just think about this particular narration, that maybe by when I am asking in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, making dua in the court of Allah, and I apparently don't see that dua is being accepted, apparently I don't see that what I'm asking for I'm not being granted it, then maybe this is a means of benefit for me, that Allah subhanahu wa ta'ala, either Allah knows that it is not good for me, I think it is good for me, but Allah is the best of knowers. Allah knows that maybe if I get this thing it's not good for me. Or Allah subhanahu wa ta'ala, like you mentioned the hadith of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, Allah likes it when a pious bondsman of his makes dua in his court and continuously cries out in his court asking for a particular thing, and Allah subhanahu wa ta'ala sometimes orders the angels to delay giving that thing to that individual so that that person continues to make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Or thirdly, like we know, and we've mentioned many a times on this silsila and the program before as well, before the views on Madani channel, just a reminder that the du'as that are apparently not accepted in this world, you will see the reward of that on the Day of Judgment. And it is mentioned that when an individual will see the reward of those du'as that will not accepted in the world, in the hereafter, Allah, he will say and he will wish that if none of my du'as were accepted in the world and I received all of the reward in the hereafter. Allah. This is the reward that you will gain for those du'as that are not answered in this world, but you will gain the reward of them in the hereafter. That even one du'a, when he sees the reward of that, he will be as if that no du'a of mine was accepted in the world and I gain all of the reward of that in the hereafter. So we need to think that maybe I'm making dua in the court of Allah and it is not being accepted apparently. I cannot see the signs of it being accepted apparently. Maybe there might be something wrong in my asking. That's the first thing. Carry on making dua. Don't despair from the mercy of Allah. Always turn back towards Allah. Carry on making dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and then focus on the other few points I mentioned as well. جی حفیظ بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی. جی بڑی اچھی تو تساں بھی ماشاءاللہ گل کیتی کہ دیکھو کوئی مصیبت آئے گی, اگر فرض کرو کوئی آنا ہے تو جی میں تو بڑا کچھ بھی نہ کرنا, یہ بھی نہ کرنا, تو فلانا جڑا ہے نماز تو پڑھنے آ نال ہی ماں پیو نال تو گل ہی کوئی نہیں کرنا ہے. نماز تو پڑھنا ہے, حلال حرام نہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے اور تو مطلب کہ یا تو ہے کہ کسی کو جائی تو چیک کرائی نہ کوئی کرائٹیریا تھیا کہ ہاں میں بڑا مطلب نیک پاک ہاں تو میں پہنچیا ہاں, پھر تو ٹھیک ہے گل بات.
دوسری بات یہ ہے کہ ہن یہ کہنا کہ اس کی ملیا تو مکی بھی نہیں ملیا، یہ بھی خفگی تو پریشانی اللہ نے ہاتھ چالا جس کی چاہ عزت ہے جس کی چاہ. اچھا اگلی بات تساں کیتی کہ پریشانی کوئی آئی جانی، میں کی روایت یاد آئے گی کہ ایک نیک کوئی بندہ سا تے اس کی آخری وقت جی تو کول بوتل پئی تھی زیتون نہیں اللہ تے او دل سا بڑا کہ میں آخری کٹا تو میں کنا تے حکم ہویا فرشتے کی کہ جا فوراً تے اس کی ہاتھ مار تے پرا نال اس کی مطلب کہ جڑا نا سٹی چھوڑ. اس وقت کیا ہو سی تے اے مطلب دو فرشتے آپے گل بات کرنے پہ آنے جس طرح یہ ہو سی کہ اس کی صدمہ ہو سی سخت قسم نہ تکو ایک اٹھ سا ایک وہ بھی ڈلی گیا. اس صدمے نال جڑے نا اگر پھر گل اتھے ہی آئی جانی اگر تو تساں واقعی نیک ہو جی حلال حرام سے بچنے کی کوشش رہنے ہو، والدین کی خدمت کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، سارا کچھ کرنے سے باوجود بھی اگر پریشانیاں ہی ہیں پھر آپ نے آپ پہ کتنے رکھ سو تساں ہوں بھی پریشانی ہے نا اللہ نے تو خود مفتی اندر بیٹھا ہوا وہ دسنا پہ ہونا تو ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے اگر اتنے ہی اسٹیج پر ہے پھر اس بندے پر بندہ اپنے آپ کی منتج کرا ہے کہ اس سے جڑی اس کی تکلیف ہو سی اس کی پریشانی ہو سی. فرشتے نے جب پوچھا یا اللہ ہے کہ ماڑے اس نے تکلیف پریشانی کی وجہ سے اس کا ایک کئی گناہ رہ گیا سا. اللہ 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 تو اللہ عز و جل فرما لگے کہ میں نہ چاہنا یہ ماڑا چنگا نیک بندہ ماڑے کو اچھا ہے اس نے پر کوئی ایسا عذر ہوا ہے کہ اس نے گرفت ہوا ہے. تو دوئی طرف ہی کوئی غیر مسلم سا تو دوے فرشتے ہیں مکی بھی اج بڑے عجیب مطلب کہ دسیا اللہ حکم دیتا فلانی جگہ غیر مسلم آپ ایک کئی مچھلی ہے جنے اور وہ بھی اس نے نہیں تو اس کی جڑا نا دور کو دریا چی مکی حکم آیا اتھوں اس کی آنکی اتھے آن تاکہ اس کی پکڑی کی نہ پکڑنے نال کیا اس کی بڑی خوشی ہو سی جب سانے دنیا کی نعمتیں ملیاں اس کی یہ ملیاں اس کی یہ ملیاں ہو سکنا اللہ دنیا چ انہاں کی دینا پیا بدلا جی. تو پھر وہ جو خوشی ہو سی نا اللہ عز و جل فرمانا کہ اس نہ اکائی صرف نیکی رہی گی. اللہ اللہ میں چاہنا دنیا چ اس نہ بدلا چاہیے دیا ماڑے کو اچھا ہے تو اس نے کو نیکی نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ مسلمان کا تو کسی بھی طریقے سے لاس نہیں ہے، نقصان تکلیف آئی تو بھی فائدہ ہے، تکلیف چلی جاتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی جو ہے اس کا فائدہ ہی ہے. لیکن وہی بات ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ یہ دونوں چیزیں لے کے چلنی ہیں. تو بہرحال کچھ کالز بھی ہیں، میسیجز بھی کافی سارے آئے ہوئے ہیں. آگے بہت سارے میسیج آئے تھے جی ہم تو سمجھے پرابلمز اینڈ سولوشن آگے بات کرتے ہیں کہ جی طلاق کے ریشو بڑھ رہے ہیں اس کا کیا سولوشن ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ ویل ڈسکس اباؤٹ دس ایز ویل. اور پھر بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم کچھ بات کریں گے. بچے کہنا نہیں مانتے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے. دیکھتے ہیں کتنی باتیں کرتے ہیں. آئیے ایک پیکیج لے لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک پیکیج دکھاتے ہیں پھر مزید مدنی پھول لیں گے. ہمارے رضوان بھائی کے بھی ہوں گے اور کلام بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق جو دیتا ہے اور جو ہمیں بہت سارے عذابات سے پناہ میں رکھتا ہے اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ دنیا میں بستے ہیں اور یہ چرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں. ایک حدیث مبارک کے اندر ہے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موجم کبیر کے اندر یہ روایت ہے سنن بہقی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا عباد رکع وصبیۃ ردع فرمایا کہ اگر رکوع کرنے والے بندے نہ ہوتے یعنی نمازیں پڑھنے والے بندے نہ ہوتے اور دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور فرمایا کہ چرنے والے جانور نہ ہوتے تو فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب مسلط کر دیا جاتا اور پھر پیس کے رکھ دیا جاتا. تیسری بات فرمائی کہ چرنے والے مویشی جانور کہ یہ مویشی جانور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کے اوپر عذاب میں مسلط کرتا. تو اب اگر انہی کو بھوکا رکھا جائے اور انہی کو بھوکے مرنے دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام جو ہے وہ کتنا سخت ہو سکتا ہے. لہٰذا جو لوگ بھی اس حوالے سے کوششیں کرتے تھے اور ایک ان کا معمول بنا ہوا تھا تو انہیں چاہیے کہ اس معمول کو جاری بھی رکھیں اور اس پر تھوڑا سا پہلے سے زیادہ توجہ دیں. ان کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سے آفات ٹل جائیں گی. اور یہ رزق کا سلسلہ آپ یقین کیجئے یہ ایسے ہی چلتا ہے کہ اگر آپ آگے رزق دے رہے ہیں تو پیچھے بھی رزق کا فلو چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رزق جو ہے وہ تمہارے اوپر برس رہا ہے اور وہاں سے بھی تمہیں مل رہا ہے. اور جب تم آگے روک دیتے ہو تو خدا پیچھے روک دیتا ہے. اور یقین کیجئے یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے
کہ بعض لوگ مجھے آج تک ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک میرے جاننے والے تھے, انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جناب وہ ہم اپنی چھت کے اوپر پرندوں کو دانا وغیرہ ڈالتے تھے, اب ہم نے نیا گھر بنا لیا تو بڑا خوبصورت ہے, اب دانا ڈالیں گے تو پرندے گند کرتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھئی آپ یہ نہ روکنا نہیں, وہاں نہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لو, لیکن پرندوں کا رزق نہ روکنا ہے, مسئلہ ہو جائے گا. تو لیکن وہی کہ انہوں نے اپنا وہ کر دیا کہ دانا وغیرہ ڈالنا بند کر دیا. اب یقین کیجئے اس بندے کی اپنی فیکٹری تھی وہ بند ہو گئی, اور بعد میں وہ روتا ہوا میرے پاس آیا کہ مجھے اب حل بتائیں. اب میں نے کہا تم نے آگے رزق روکا, خدا نے تم سے رزق روک لی. حل ترزقون الا بدعفائکم, تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. تو کیا پتا کہ ہم جو آگے پرندوں کو جانوروں کو کھلا رہے ہیں تو ہمیں رزق اس کی وجہ سے مل رہا ہے, ہم جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ہمیں رزق اس کی وجہ سے مل رہا ہے, تو آگے دیں گے خدا آپ کو دے گا. اس لیے حدیث مبارک ہے, فرشتے بندے سے کہتے ہیں انفق تنفق, تو خرچ کر تجھ پہ خرچ کیا جائے گا, تو خرچ کر تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ جو خرچ کرے تو اس پہ خرچ کر, اور جو روک کے رکھے اے اللہ تو اس سے روک لے. تو لہذا یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے کہ یوں پرندے اور جانور جو ہے یہ بھوکے نہیں مرنے چاہیے, ان کا اہتمام کرنا چاہیے, ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جان بوجھ کے اس طریقے سے جانور پہ ظلم کرنا کہ جانور ظلم کا شکار ہو کے موت کے گھاٹ اتر جائے, یہ اتنی شدید چیز ہے, اتنی شدید چیز ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا, ایک بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا, بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا کہ نہ تو خود اس کو کھانے کو دیا اور نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود گھوم پھر کے اپنا رزق تلاش کر لیتی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دی. اب آپ غور کیجیے کہ ایک بلی پر ظلم کی وجہ سے اسے کھانا نہیں دیا اور نہ کھلا چھوڑا کہ وہ اپنا خود تلاش کر کے کھا سکے, اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا. تو یہ جانوروں کا معاملہ جو ہے یہ اتنا معمولی نہیں ہوتا, اس لیے اس کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی حاجت ہے. تو جو لوگ دانا ڈالتے تھے وہ بھی اس پہ توجہ دیں, اور جو نہیں ڈالتے تھے لیکن نظر آتا ہے کہ یار اب پرندے پریشان ہیں تو وہ بھی ان کے دانے وغیرہ کا انتظام کریں. اور وہ کہ جنہوں نے پنجروں میں قید کیا ہوا تھا, یا جو بیچنے والے تھے, جو اس کا کاروبار کرنے والے تھے, جن کی جو ہے نا وہ دکانوں پر جو ہے وہ پنجروں کے اندر یہ سارے پرندے رکھے ہوئے تھے, تو وہ تو دکانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. اب دکانیں بند ہیں, پرندے اندر مر رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایسا قانونی حل کرتے ہوئے, قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے کہ ایسی صورت بنائے کہ یہ پرندے اس طریقے سے نہ مرے. کیا پتا کہ اس طریقے سے مرنے کی وجہ سے ادھر بھی اموات بڑھتی جائے اور ان کے بچانے کی وجہ سے یہاں پر بھی جو ہے نا وہ جان چھٹنا شروع ہو جائے. رزق دینے سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کا بڑا زبردست کلپ چل رہا تھا اور بہت سارے مدنی پھول بھی ملے. جوان بھائی بات ہو رہی تھی پرابلمس اینڈ سولوشن کی, اتنے پرابلم سے لگتا ہے کہ 20-30 ایپیسوڈز کرنے پڑیں گے اس کے. جی صحیح صاحب, you know the successful people, the ones who I think have less issue with problems are the ones who bring solutions with them. So with in the professional world, in your normal personal world, those people that are more successful are the people who will highlight a genuine problem, but they'll also offer a couple of suggestions, a couple of solutions. We need to be careful of mischievous people sometimes. Those people who are always looking for problems when they're not there, or those people who are making problems. So we need to make sure that we're not getting, so when we were talking about earlier getting mashwara from the people who are maybe experts in those fields, we need to make sure that that mashwara is from the right people and not from somebody who's going to make matters worse and make problems for us. Especially with matters that we've been discussing in the household, on children, and these delicate family issues between husband and wife,
parents and children, brothers and sisters, you need to be very careful on who you're getting your mashwara from, on who you're getting your advice from. And it's not somebody who wants to create problems for you, who's happy to see problems in your house. So this is an important point, that you're careful on who you get your mashwara from. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की. याद रखें, कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, whenever you sit with them, they always complain. They always have a problem ready for you and for everyone. یہ بھی اچھا وہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کا وہ چلا رہے ہیں, اس کے گھر میں کیا ہوا, اس کے گھر میں کیا ہوا. لوگ پرابلمس کا گھر ہوتے ہیں وہ. اب وہ آپ بولتے ہیں رات کو نیند کیوں نہیں آتی, یہ بھی پرابلم ہے. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, تو نیند کہاں سے آئے گی, سکون ہی نہیں ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, دنیا کے اس کونے میں کیا ہو رہا ہے. لگتا ہے ہم نے یہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ ساری چیزیں چلا نہیں, ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جاتے ہیں تو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کریٹیوٹی کے اوپر بات کرتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو ہر وقت پرابلمس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ایسے لوگ کبھی بھی ان چیزوں سے کہتے ہیں نا کہ وہ کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں آتے ہیں, وہ ہمیشہ پرابلم زون میں رہتے ہیں. اور جو کریٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہو گیا, چلو اس کو ایسے حل کر لیتے ہیں, چلو اس کو ایسے کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ یقین کریں ان کی لائف کے اندر کوئی اتنی بڑی جو ہے نا وہ ڈسٹرکشن اور ٹینشن نہیں آتی ہے, کوئی پرابلمس نہیں آتی اتنی بڑی, اگر ان کا ذہن کریٹیوٹی کا اور پازیٹیو مائنڈ کا ہوتا ہے. Definitely, Shah Sahab, you know the people that you're talking about, those that will have a creative mind, their mind will bring many solutions to one problem. And on the other hand, the people that don't have a creative mind, that are always looking down on things, always trying to create problems, out of, like Rizwan Bhai was mentioning earlier, out of nothing they'll create a problem. There's nothing happening whatsoever, and from the out of nowhere, out of the blue, they'll just say this is a problem. What's the problem? No one understands the problem, but they've managed to make a problem out of it. And these types of people, when they are going to be around in your circles, they will never let you progress, and they will never let the people around you progress as well. We always want to be around good company, the company that has a good, positive, creative mindset to help us succeed, to help us progress in life, in terms of professional life, in terms of normal day-to-day life, in terms of family matters, in terms of even, alhamdulillah, religious matters. We want to make sure that we are progressing day by day, day by day. Every next day should be better than the previous day. But if you are around those people that are creating problems, that are making problems out of nothing, then rather than letting you exceed, they're going to always be trying to bring you backwards. ایز اے پروفیشنل کی آپ بات کر رہے ہیں, جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, پروفیشن تو ماشاء اللہ آپ لائر ہیں, آپ کو تو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے سے آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ اور اگر دوسرا بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس تو وہی آئے گا نا, سیدھا سادہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا. وکیل کے بعد, لائر کے بعد تو پرابلمس ہی لے کر آتے ہیں. So we have problems, no doubt. There are genuine people that have problems. And some of the things that Tawqir Bhai has touched on there are things that we implement even in the professional world. So when you say you need to progress to have every day better than the last, you need to self-contemplate and self-reflection. We have a specific, in the professional world, we have something called a lessons learned session, where we specifically, after we've been through a difficult task or a difficult project or a difficult case, we sit down as a team and we discuss that. So we discuss all the issues, all the problems, where we could have done better, how we could have tackled it differently to avoid that problem in the future. So if that issue arises, that situation arises again, we'll manage it better, inshallah. And this is implementing this self-reflection is called, in the professional world, a reflective practitioner. Reflective practitioner. This is called, and it's exactly what we call Fiqh Medina in our mahol. But having this attitude and this mindset to reflect on what's happened and learning those lessons, it will avoid you hitting those problems again and again and again. Some people hitting those same hurdles and tripping up again and again and again on the same thing. And this, because they're not doing this, is why they're falling over again and again. صحیح, They don't learn from their own mistakes, and they don't learn from other people's mistakes. وہ as well. گرتے ہی جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں ہی گرتا ہوں اور کوئی نہیں گرتا ہے. وہ پتہ ہے کہ ادھر گرنا ہوتا ہے, پھر اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, اسی پہ گر رہے ہوتے ہیں. جی حفیظ بھائی. جی شاہ جی نے بہت اچھا توجہ دلوائی ہے. تے دیکھو دعوت اسلامی چ بھی دیکھو, بلکہ اس اوپر بھی چلے جاؤ, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بدر نے موقع پر بھی, خندق نے موقع پر بھی مشورہ کرنے. جی اس واسطے
ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਕਰੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਗਾ ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋਈ ਪਏ ਜੀ ਜਦ ਬਲਕਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਦੇਖੇ ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸੋ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਏ ਕਿ ਆਨੇ ਕੁਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿਨੂੰ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਸੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸੀ ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰ ਬਾਲਿਕਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਨੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਾਨ ਸਾ ਮਾੜੇ लेकिन ये भी कौन है ना कि हर गल्ला हर जगह पर रखे जहाँ बैठते हैं बस वो शुरू हो जाते हैं ना राइट देखते हैं ना लेफ्ट देखते हैं ना कुछ देखते हैं ना कुछ देखते हैं बस जो आता है वो बोल देते हैं ऐसा नहीं होता है वाकई मशवरा अच्छों से करना चाहिए जो वाकई ही सेंसिबल भी हों और उनको अहल और उनको थोड़ा बहुत ये भी पता हो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है हर एक से मशवरा बिल्डिंग बनानी है और आप चले जाओ डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब मशवरा तो छत कैसी होनी चाहिए कितना गार्डर डलना चाहिए तो आप खुद समझते हैं वो छत तो नहीं होगी अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओ तो किसी के पास तो इंजेक्शन लगना था रिजवान भाई को और मुझे लगा देंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा मैं बीमार हो जाऊंगा तो यही होता है कभी कभी आपकी प्रॉब्लम्स ना वो सॉल्यूशन बड़ा इजी था आपका रॉन्ग वे में जाना आपकी प्रॉब्लम को और क्रिएट जो है ना ज़्यादा जो है वो क्रिएटिविटी तो नहीं कहूँगा और प्रॉब्लम्स में इजाफा कर देता है तो इसीलिए मशवरा करना चाहिए लेकिन किससे करना चाहिए ये भी तो सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा So that brings me to a point. A few years ago, Nigani Shura was on the visit to the UK, and he was in Madina Shura amongst the brothers, and he said a very beautiful point. And he said, you know, if you isko tham lo na, if you adopt this, then you can solve many people's problems. He goes, be a good listener. He goes, when you know, and when someone comes to you with a problem, a simple conversation, one conversation, can remove half of the person's problems. And what they were emphasizing on was the way when someone is pouring the heart out to you, they're having a conversation with you, they're sharing their problems with you, you listen to them, you face them, and you know, just the way you communicate with them can eradicate half of the issues, half of what's going on in their mind, and make them feel a lot lighter. But nowadays, unfortunately, we live in a society where, whether it's your brother, whether it's family, friends, you know, people don't have the right communication skills, the listening skills, and they, instead of making things better for the person, they turn the person back feeling more miserable, and they add on to the weight that they were supposed to take off. So communication skills, listening skills is, I think, very, very, because obviously people will come to you with all kinds of issues, but it's how you deal with the person, how you try to address those issues is what can really make a difference. सही बिल्कुल अब मैसेज आया है लेकिन बहरहाल अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अभी तो हम आ रहे हैं कि अब फैमिली में रिश्तों के बहुत प्रॉब्लम है लेकिन कुछ फरमाइशें भी आई थी हमारे सेगमेंट भी हैं लेकिन अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में कि क्या कि रिश्तों में रुकावटें बहुत हैं मैनी हर्डल्स मैनी हर्डल बहुत सारे ये कंप्लेंट्स है बातें कि रिश्ते नहीं हो रहे समझ नहीं आ रहा है ताखिर क्यों है उसके बहुत सारे रीज़न हैं इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन भी देंगे उसका लेकिन आइए कुछ कलाम सुन लेते हैं और एक सवाल और भी आया था आप लोग भी रेडी रखें जो कहते हैं जी सुनो सबकी और करो अपनी वह जो मर्जी लोग कहते हैं ना इधर से आता मैं इधर से निकाल देता हूँ सुनो सबकी करो अपनी इनके बारे में क्या कहते हैं मैसेज आया इंशाल्लाह देखते हैं हमारे मुबल्लिगीन इनके बारे में क्या कहते हैं लेकिन कुछ कलाम की फरमाइशें हो जाए صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم उनकी महकने दिल के गुलशन खिला दिए हैं उनकी महकने दिल के गुलशन खिला दिए हैं जिस राहत
چل گئے ہیں کوچ بسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا نے تم نے تو چلتے پھرتے مرد جلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے اور ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ قلت حیلتی لتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ. اس وقت ہم چلیں گے ایک اور ٹاپک ہے جس کی وجہ سے بہت فیملیاں پریشان ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہیں. ہم آپ کو وظیفہ بھی ایک روحانی وظیفہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ ریزن کیا ہے، اور وہ ہے رشتوں میں رکاوٹ. بہت ہرڈلس ہیں، بہت پرابلمس ہیں. 4 سال ہو جاتے ہیں، 3 ایئر 4 ایئر 10 ایئرس تک ہو جاتے ہیں کہ رشتہ ہی نہیں آ رہا. جو رشتہ آتا ہے جی وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب بچیوں کی عمر لازم بات ہے، زیادہ بچیوں کا ایشو ہے. 10 کہتے ہیں جی ہم 20 ایئر سے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو 30 ایئرس ہو گئی ہے، 35 ایئرس ہو گئی ہے. بہت سارے ریزن ہیں. آئیے مبلغین سے سنتے ہیں. جی شاہ صاحب, one of the problems here is our expectations. جی Whoever we're finding a rishta for, the other person, we have very high expectations for that individual.
And sometimes, obviously, the expectations we have, they are not 100% in conformity with the Sharia as well. The Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam in a narration has mentioned that there are 4 reasons why an individual gets married, and he looks for 4 particular things. Number 1 is wealth. Number 2 is the lineage. Number 3 is the beauty. And the 4th one is his piety, the person's piety. And the Prophet ﷺ said that you should look for piety. If you get the others, it's okay as well, that's a bonus on top. But the main thing that we should be focusing on is piety. Many a times we will find in our society that a pious individual, a pious spouse, the rishta will come for it, but that person might be lacking in one of the other three aspects, so we don't give it. And then because of this aspect, for many years, that person is just waiting around for the next opportunity to come down. When we find a pious spouse for either our daughters or our son, whichever one it may be, then we should not waste any time. And if that person is actually pious, then we should go ahead and take this forward, inshallah ta'ala. First and foremost thing, we must look at piety. Make sure that the other person is pious so that we can take things further, inshallah. एक तो ये बहुत ज़बरदस्त मदनी फूल दिया है तौकीर भाई ने, पाइटी देखनी चाहिए, तकवा देखना चाहिए, उसका दीनी जो है ना वो रुझान देखना चाहिए, जो कि अफसोस के साथ नहीं देखा जाता. इज़ अ मेन रीज़न. रिश्तों में रुकावटों का एक मेन रीज़न भी ये है कि हमें जब तकवे परहेजगारी का पता ही नहीं है तो हम किसी और चीज़ का हैजा हुआ हमारे को, हम वही देख रहे होते माल कितना है कितना है कितना है. इसी चक्कर में जो है वो बच्चियां जो हैं उनकी उम्रें जो है वो गुजरती जा रही. बिल्कुल शाह जी, गल बेसिक तो यही है, रिश्ते जितने बैठे रहने ना, और उसनी वजह फिर मुड़ी थोड़ी थोड़ी अशनी कि एक तो इल्म कोई नहीं है, एक अमल कोई नहीं है जी. तो हूँ गल यही है कि जिसने दसिया ना खानदान देखना चाहिए, ना उस माल देखना चाहिए, ना खूबसूरती. असा यही तकने रहने कि इसना जड़ा ना माल चंगा हुआ है, पता नहीं क्या उसी माड़ी थी ना, पता नहीं क्या. मैं ये इस पास चल गया तो अक्ल रहा ही नहीं असा पर अल्लाह ताला ने ज़ात पर कि ये अल्लाह रसूल ने एक मतलब कि अगर मती ऐसा नहीं है ये बच्चा नेक आ मेरा सुनो तो हना अक्सर बैंक काम करना कि नहीं करना पावे जो तू मर्जी पैसा आशना मैं ना चलने ने अगे ये नहीं तक लगा यार शरीफ है 5 वक्त नमाजी है लाल ना रिज़्क़ कमाना अल्लाह ने रास्ते में ऐसा रिश्ता कर सकते इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देसी. ये चीज़ तो बिल्कुल रही को नहीं हूँ सबसे है ना आपनी समझी ना असने बच्चे ने तरबियत की वजह से ट्रांसफ़र हुई. उन्हें अगर बच्चे के भी आखसो ना यार बच्चे की मस्क बड़ी शरीफ बच्ची है 5 वक्त नमाजी है कुरान नहीं है वो तो मतलब हाफजा कुरान है बात करने हो तो मदरसे ही पढ़ानी नहीं जी ऐसा कि पढ़ी लिखी चाहिए नहीं है जो यूनिवर्सिटी डिग्री हुआ पता नहीं बच्चे ने तरबियत करा है उन बंदा उन्हें की चूँकि ट्रांसफ़र ना कर सके असल सही बात है माँ प्यो कि असल क्या चीज़ है. मिट्टी की छोड़ी ना तो सोने की छोड़ी मिट्टी ने पीछे पे हुए दुनियावी फ़ायदे दुनियावी जड़ियाँ ना उस मफादात वो पेश रखने क्या उसे एक रिश्ता आया नहीं इसकी नौकरी इतनी नहीं है, 2 आया नहीं जड़ा ना है तो मसीती बैठा रहा सी, 3 नहीं इस तो मतलब कि तो मौलवी साहब है. इस किस्म दियाँ जड़ियाँ ना गल्लां वो असां की रिश्ते बैठियां बेचारियां 35 साल हो जाने उन्हें. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. आप क्या एडवाइस करते हैं Gee, on top of the 4 aspects that you mentioned, even outside of those, there's I've come across families that make barriers, unnecessary barriers. So they'll get good relations that tick those boxes. For example, he's pious, he's got the right amount of education, the money, etc. But they'll make other things like he has to be from the same caste system as them. So, for example, the daughter or the son is happy. But because he's not in the same caste system as them, not from the same village as them, not from the same community as them, standing as them in the community, we can't get married there. Or it might even be in the case of daughters. Sometimes the parents are, well, for most parents, daughters are beloved. Daughters are very beloved. But for some reason, sometimes the barrier can even be location. For example, if the rishta, the relation is coming from outside the city, never mind a different country or anything, even if it's outside the city, they'll say no. They want them to get married in our city so we can stay close. Not only city, next बिल्कुल नेक्स्ट करीब घर हो सेम गली के अंदर तो ज़्यादा feasible. These are extra barriers, unnecessary barriers that we're making for ourselves. On top of this, I wanted to touch a little bit on
consultation. Sometimes we're not listening to the children. The children aren't listening to the parents. There needs to be more compromise, more consultation with each other, understanding to find a suitable rishta. If they're going to keep headbutting each other, then they're never going to find that relationship. There needs to be a bit of compromise. There's no such thing as forcing. صحیح. We have to stay away from that in Islam. اچھا بہت زبردست مدنی پھول دیے ہیں. میرے ایک ناقص جو ذہن میں وہ یہ کہ ڈونٹ گو فار مسٹر پرفیکٹ اینڈ ڈونٹ گو فار مس پرفیکٹ. یہاں پرابلم ہے. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. پرفیکٹ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. نہ آپ پرفیکٹ ہیں، نہ میں پرفیکٹ ہوں، نہ جس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، نہ آپ کی بچی پرفیکٹ. دیکھیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. یو ول فائنڈ سم تھنگ ان دیر. کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے جس کو کمپرومائز کر کے رشتہ کر کے اچھے طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے. ہمارے پرابلم آتے ہیں کہ جو میجورٹی کا جو پرابلم ہے 2-3 چیزیں. ایک تو مسٹر پرفیکٹ کی تلاش ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا رہ گیا، اچھا یہ تھوڑا سا رہ گیا، نہیں یہ اس کے تھوڑے سے بال ایسے تھے، وہ بات کر رہا تھا تو وہ ایسا تھا، اچھا وہ کیونکہ 6 گلیاں دور رہتے ہیں ہمیں چاہیے پھر آنا جانا کیسے ہوگا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. اس کی تعلیم اتنی نہیں. مطلب ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو فائدہ کچھ نہیں دلا سکتی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اسلام نے جو چیزیں دی ہیں نا وہ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، جو بالکل پرفیکٹ دین ہے. ہم اس کی تعلیمات کو اگنور کر گیا. اندر ریزن ڈاوری. جہیز کی وجہ سے بھی ایک تعداد ہے جو رشتوں میں رکاوٹ ہے، اور یہ بڑی تعداد ہے. کہاں سے ہوگا، کتنا ہوگا؟ سیدھا نکاح کرو نا، اسلامی طریقے سے کرو نا. کس نے بولا نہیں یہ چادر اتنی بڑی تو پاؤں اتنا کیوں پھیلاتے ہیں بھائی؟ اتنا کریں. اپنے آپ کو قرضے میں ڈال دینا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں تھا پیسہ کہاں سے آیا، کیا کیا، ادھار لیا، کوئی 2-4 اوپر نیچے بات ہوئی، بچی خدا نہ خواستہ گھر میں آ گئے، قرضہ ساری زندگی اتارتے رہتے ماں باپ. لائف سمپل لے لے. ڈاوری ہو گیا، جہیز ہو گیا، مسٹر پرفیکٹ مس پرفیکٹ کی تلاش کے اندر ہم اپنے بچیوں کو اس نہج پر لے جا رہے ہیں جو کہ آگے حرام فعل میں جا رہے ہیں، اموڈسٹی کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، اور جو صرف تباہی اور کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے یا حیو یا قیوم 143 ٹائم. یا حیو یا قیوم لکھ کر تعویذ بنا کر غیر شادی شدہ بازو میں باندھ لے یا گلے میں پہن لے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا رشتہ مل جائے گا. 143 ٹائم. اچھا اس کو لکھنے کا بھی طریقہ ہے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بستے ہوتے ہیں جہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تعویذات کے، اور یہ فری میں دیتے ہیں، کوئی پیسے نہیں ہوتے. 500,000 کے قریب کم و بیش جو ہے مہینے کے حفیظ بھائی تعویذات وظائف فری میں دیتے ہیں. یہ ہمارے جہاں پر جو ہے آپ آفیسز کہہ دیں اس کو. تو یہ ہمارے اس طریقے کے مکتبۃ المدینہ کے جس طرح اسی طریقے سے ہمارے تعویذات کے جو ہے جگہ جگہ پہ ہمارے اسٹال آپ کہہ دیں لگے ہیں، فری آف چارج ہوتے ہیں. مساجد میں، مدارس میں، اپنے لوکل علاقوں میں آپ رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گے. یا حیو یا قیوم لکھنے کا ایک طریقہ بتا دوں. تعویذات میں ہمیشہ جب گول چیز ہوگی نا اس میں دائرہ بنا ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے. کاف آتا ہے نا تو کاف میں گیپ ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے. واو آتا ہے تو واو کے اندر بھی گیپ ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میم آتا ہے اس میں، تو جب میم کی جو آپ بناتے ہیں نا راؤنڈ تو اس کے اندر بھی گیپ ہونا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ جب آپ بات کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے کسی بھی تعویذات کے ذمہ دار سے، یا تو خود بنا لیں یا ان سے بنوا لیں، اللہ نے چاہا تو اچھا رشتہ مل جائے گا. وظیفہ مجھے کچھ اور بھی مجلس کی طرف سے آیا ہے ریسائٹ، کیونکہ یہ ایک واقعی پرابلم ہے. تو ہماری یہ نیت بھی یہ ہے کہ ایک دل جوئی ہو جائے گی، امت کی خیر خواہی ہو. ماشاءاللہ ہمارا روحانی علاج کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چینل پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ایوری فرائیڈے بھی ہوتا ہے. ریسائٹ سورۃ الاخلاص 41 ٹائم وین سلیپنگ اینڈ میک دعا فار میرج اونلی. Recite Salat 11 times before and after it. Make an intention that in your wedding ceremony you will refrain from film, song, music اور یہ جو بھی حرام چیزیں ہیں، کچھ چیزیں جو ان سے آپ نے بچنا ہے، including the acts which are against the teaching of Sunnah. Inshallah, period of this amal is 90 days. Keep doing even if you get engaged in this time frame. Inshallah Azza wa Jal. اور کوشش کریں کہ یہ وظیفہ جو ہے اس کو آپ پورا کریں 90 ڈیز کے لیے. 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے. جن کی شادی نہیں ہوتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی ایک ہے. آفٹر صلاۃ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 ٹائم پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہوگی اور اچھے انشاءاللہ آپ کو رشتہ ملے گا. اسی طرح
لڑکے یا لڑکی کے رشتے میں رکاوٹ ہو, کوئی بندش کا شبہ ہو, تو بعد نماز فجر با وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ 3 جو ہے 60 ٹائم پڑھ لیں, انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور اچھے عزت کرنے والے رشتے عطا فرمائے. نہیں تو شاید جی گل تو پھر یہی ہے نا, رشتہ آیا شریعت نے مطابق سا, اللہ رسول نے حکام نے مطابق سا, تساں دی مرضی نہیں ہے. ہن ایک ہے مطلب کہ جڑے بھی تساں وظائف دسنے ہو, رات دسنے ہو, پھر تو یا تو یہ ہے نا کہ جس پر یقین رکھو تو اس پر بھی یقین رکھو نا, جس بھیجا ہے وہ بہتری کر سی کوئی. بہت اچھی بات کی. اچھے رشتے آتے ہیں, کوشش کرنا ہے. میں نے وہی بات بالکل پرفیکٹ کی تلاش میں نہ جائے, یہ ایک چیز نکال دینا آپ تو مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی. دعا کرتے ہیں اللہ جن کے بچے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے, اللہ ان کو اچھے عزت کرنے والے اسلامی جو ہے وہ رشتے عطا فرمائے ہیں, ان کو گناہوں, ان کی آنے والی نسل بھی نیک بنے اور اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک پیکج لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک پریشانی کے عالم میں آپ سوئے ہیں, اب آپ اٹھے, بستر چھوڑا, بستر چھوڑ کر بیٹھے اور بیٹھ کے کہا یار آج نیند صحیح نہیں آئی یار. اب آپ بتائیں گے کہ آپ کی تھکن اتر گئی, نیند کا غلبہ ختم ہو گیا. جس کو آپ نے کہا یہ اب آپ کی اس نیند نہ صحیح ہونے کی صورت میں کیا آپ کو علاج فراہم کر سکتے ہیں, تو بظاہر کچھ بھی نہیں. ایک صبر کرتے نہ کہتے آپ تو کیا چلا جاتا. ابھی کوشش کرے حتی الامکان اپنی پریشانی اپنی مصیبت چھپائے. بعد اوقات کوئی بظاہر حاصل نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور مطلب جس کی جان و مال میں کوئی مصیبت آئے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھپائے, اس کے لیے تو مغفرت کی بشارت ہے. ہم چھپانے کے بجائے اس کا ڈھول بجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں, جس کو بتانے کی واقعیتاً حاجت ہے, واقعیتاً ضرورت ہے, وہاں پر اپنی وہ اس کا بیان کرے, کوئی حرج نہیں ہوتے. اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے, کامل توکل ہونا چاہیے. واویلا کرنے سے, شور و غل مچانے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم مسائل پر صبر کریں گے, پریشانی پر, مصیبت جو بھی ہمارے ساتھ جو تکالیف آتی ہیں, اگر ہم ان پر صبر کریں گے تو امید ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا. اس کو کہتے پھریں گے, اس کو کہتے پھریں, بے وجہ چیختے چلاتے رہیں گے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے نہ پریشانی جاتی ہے بلکہ حقیقت یہ کہ صبر کا ثواب بھی جانے کے امکانات ہو جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں صحیح معنوں میں صبر بھی نصیب ہو. پھر ایک خوبصورت بات ہے نا کہ میں جس تکلیف میں مبتلا ہوں, میرا رب جانتا ہے میں اس تکلیف میں ہوں, وہی تکلیفیں دور کرنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. میری جو کیفیت ہے, بخار والے کو اللہ جانتا ہے یہ بخار میں, کینسر کے مریض کو اللہ جانتا ہے یہ کینسر کے مریض میں, اللہ جانتا ہے کہ یہ نابینا ہے, اللہ جانتا ہے کہ یہ بہرا ہے, اللہ جانتا ہے کہ یہ بے اولاد ہے, اللہ جانتا ہے کہ یہ قرض دار ہے, اللہ جانتا ہے کہ یہ پریشان حال ہے, اللہ جانتا ہے اس کی اولاد نافرمان ہے, اللہ جانتا ہے کہ یہ دکھی, لاچار, بے گھر, پریشان اور طرح طرح کی مصائب اور آلام کا یہ شکار ہے. میرا رب جانتا ہے, میرا رب جانتا ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. مگر یقیناً اس رب کے حضور دعا کرنا اس رب کو پسند ہے. خود فرماتا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ, کیا پیارے انداز میں نگران شورا بات کر رہے تھے کہ رب جانتا ہے کیا مسئلہ ہے, کیا چیز ہے, اور اسی نے جو ہے وہ حل دینا. بہرحال ایک اور پرابلم کہ سنو سب کی اور کرو اپنی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دس از آلسو اے پرابلم اینڈ از اے بگ پرابلم. اور وہ پرابلم اس طرح ہے کہ جب آپ نے پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ بھائی سنو, جو مرضی کہتے رہے, سنو سب کی اور کرو اپنی. اب اس نے اچھا مشورہ دینا تھا, آپ نے اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا تھا, کیونکہ آپ نے تو پہلے سے مائنڈ بنا لیا کہ ادھر سے آئے گا اور ادھر سے نکالوں گا. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ اچھے مشورے سے بھی محروم رہ جاتا ہے کہ جب پہلے سے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یار سنوں گا سب کی لیکن کروں گا اپنی. Definitely, Shah Sahib, this is a big problem that certain individuals in our society face, that they don't take into consideration what other people have to say. Definitely, there are some people that will say stuff to you that you do need to do this, that just listen from one ear and let it out the other ear. But there are certain people that will always give you good advice, and obviously there's the narration and the verse of the glorious Quran which means that give good advice to Muslims as they will benefit them. So those individuals that are giving this good advice, acting upon this commandment of the Quran, you are not even opened up to listening to them, whereas they are there to give you that good advice, so you should be ready to take the good advice.
Don't just close off your mind, your heart upon everyone. Listen to them. Maybe there are some things that they will mention that you didn't even think of, and the point of view that they are giving, it's a valid point of view, and it will open up your mind as well. So be ready to take advice. This is a big problem that people face, where they are not willing to take advice from other people. Amir al-Sunnah Da'at Barakatum al-Aliyah, we find a beautiful quality in them, and a quality that they instill in their murideen, muhibbeen, the Ashiqan Rasul, especially affiliated with Dawat Islami, that they try to make sure that everyone, he is willing to take Islah, he's willing to be rectified, he's willing to take advice. And Amir al-Sunnah, before the Madani Muzakara, every single time he says that if you find me wrong, then you have the opportunity to correct me. And this is a beautiful quality of Amir al-Sunnah, and this is one quality that I know personally, that those people that before they were not very much impressed with Amir al-Sunnah, but looking at this one quality of Amir al-Sunnah, they become very, very, very impressed with Amir al-Sunnah, and the love for Amir al-Sunnah increases in them. And why is this? That they are open. Everyone has access to Amir al-Sunnah, and we need to be people as well, that if someone wants to advise us, we have open access. You can come and you can advise us, and then maybe those things we will take on board as well, inshallah ta'ala. माशाल्लाह हफीज़ भाई, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया अक्सर भी मदनी मुज़ाकरों में और मतलब इस्लामी हवाले से भी, अगर आपसे कोई मशवरा मांगे तो आपको अच्छा मशवरा देना है जी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, वरना अकाउंटेबिलिटी है। आपने गलत क्यों दिया था, आपसे पूछा गया। इस्लाम भी हमें ताकीद करता है, और आप अगर माइंडसेट बना लेते हैं सुनो सबकी हजरत करूंगा अपनी, तो ये कौन सी बात हो गई है। अगले को तो इस्लाम बता रहा है, कह रहा है इस्लाम कि तुमने अच्छा मशवरा देना है, और देना भी राइट है। अब वो राइट मशवरा दे रहा, अच्छा दे रहा है, और आप किस नॉलेज के तहत ये बात करते हो, भाई मैं तो सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपनी। शायद जी गल यही है ना, मैं हो सकना गलती हुआ तो जहालत ने इंतहा है। पहली तो बात है ना, एक्सेप्शनल केस है जनाब, क्या आप मुफ्ती आजम हैं जनाब, क्या आप मतलब कि बहुत बड़ी को हो ना भाई, तुसा किसी स्टेटस पर पहुंचे हो फिर तक तो एक्सेप्शनल केस लै लैसा। लेकिन अगर तुसा ये आखने हो कि सुनो सब नहीं, तो इसने ये भी हो सी बाज़ को मैं गल करना, मशवरा देना, अगर किसी को कहता मशवरा देने वाले भी ना समझे मैं हुक्म दिता सा, इस अमल किया नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर बंदे ना ये जै ना करसा अपनी सुनसा सारनी, कल किसी को मशवरा भी नहीं कोई चंगा दे लगा, पूछो ता भी नहीं बाहर लगा तुसा की कोई, ठीक है। अच्छा पहली बात है। फिर दूसरी बात है, देखो सुनसा सारे ने करसा अपनी भाई, फिर वही आ जाएंगे भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा इल्म क्या है इस चीज़ ने बारे, तुम्हारा अच्छा रिश्ता में करसा अपनी मर्जी सारा भाई, क्या तू रिश्ता क्या याद है हने जो, फिर वही गल आई दसी सारा कुछ तू सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी किंदी, सारा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी बारे तो एक गल पता ही है हूँ, तो फिर तो तू कितना फहम हो ही गया, फिर हाँ ठीक है भाई गल करने तू कफ ने भी पता क्या होना इसी क्या आने अरबी से मतलब क्या है, रिश्ते तो क्या तकना चाहिए ना, सारा कुछ सारे गल्लां कीतियां। लेकिन असां जे बंदे इस तरह गल्लां करन ना ते बेवकूफ़ी नहीं बात है। बहुत अच्छी बात की। I completely agree with Hafiz bhai. These people have what we call delusions of grandeur. They think that they are everything, and they think it's beneath them to be taking advice from certain individuals, and this causes them many problems. When in fact, if they were humble, like the beautiful example you gave Amir al-Sunnah, that humbleness, that complete humbleness, and if you look at the personality of Amir al-Sunnah, how the humbleness that they show, your solutions will come by themselves, inshallah. ना पूरी दुनिया के लेके चलने पे, पूरी दुनिया के लेके चलने पे फिर कहता नहीं है भाई तू एक गल क्यों की थी, तू एक गल क्यों, ठीक है जी रुजू कर लूंगा जी। I just want to share a beautiful saying, which was, if you can't be corrected without being offended, you will never grow in life. Subhanallah. So whenever someone approaches you with constructive criticism, be open to that advice. And obviously, like Hafiz bhai said, when the person advises, we've been told to advise to the good and to forbid the bad. It is not our job to make sure that thing is implemented, but the one receiving, he should be open to criticism, because only with criticism you will grow, you will find out your weaknesses,
And like was being discussed, there are some people who have the habit, they find this as a disrespect. They find this as a very big offense, that how dare you come to me and tell me that this is wrong, or this was like this, or this was like this. And such people, you will see that the progression for them in life generally, in all aspects, is very difficult. And they're not very approachable either. وہ پوری لائف اسٹرگلنگ میں ہی گزارتے ہیں, ان کے سراؤنڈنگ میں بھی لوگ کم ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس پہ بھی غصہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ کیوں نہیں ہیں, لوگ میرے سے پیار کیوں نہیں کرتے, لوگ میری سنتے کہ لوگ میرے سے اوائڈ کیوں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہو جاتا ہے. They be scared to approach them then. کہ یار اس بندے نے سنی نہیں ہے, اس کو اپنے حال پہ چھوڑ. And they make that image of them themselves. So may Allah make us from those who are listening and open to advice and criticism. نرمی, سافٹنس ہو, ہمبلنس ہو, مسکراہٹ. ایک اور بڑا ہمارے پرابلم کے سولوشن میں جو مین کردار ہے نا, وہ مسکراہٹ ہے. مسکراتے بھی نہیں ہیں, مطلب منہ پھلا کے رکھیں گے, پرابلم کہاں سے جائے گی. اب پرابلم ہے, تھوڑا مسکراتے ٹینشن ختم ہو جائے گی. مسکراتے بھی نہیں ہیں, پھر بولتے پرابلم دور نہیں ہو رہی ہے. سامنے والا غصے میں آ رہا ہے, وہ بول رہا ہے اور آپ بھی غصہ کر رہے ہو, تو جہاں آگ ہوتی ہے وہاں پہ پانی ڈالا جاتا ہے. تھوڑا مسکرانا چاہیے. گھر میں بھی جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے بیسٹ سولوشن مسکرانا شروع کر دیں. لبیک. اور کہتے بزرگ کے پاس کسی کے واقعہ, جی کیا کریں, دوائیاں لی, سب کچھ لیا, کچھ نہیں ہوتا. کہتے بس آپ اب جب آپ گھر جائے نا حضرت صاحب, تو 2 کام کریے گا, ایک مسکرائیے گا اور ایک جزاک اللہ کہیے گا. میں آپ کے وہاں مسئلے کا لینے آیا ہوں, گھر میں سکون ہی نہیں ہو رہا, اور آپ بول رہے ہو کہ صرف جزاک اللہ اور یہ کہیے. میں سمجھا آپ کو تعویذ دو گے, کوئی دوائی دو گے, بولے گا سب کچھ آپ کے پاس ہے, آپ مسکرانا اور جزاک اللہ کہنا. آپ وہ گئے, گھر کا دروازہ کھولا, گھر والوں نے مسکرائے جزاک اللہ, گھر والے وہیں گر گئے. آج تک یہ مسکرائے نہیں تھا, یہ کوئی جزاک اللہ بھی کہہ رہے. خیر وہ اٹھے, اندر گئے, پانی لا کر دیا, جزاک اللہ, مسکرائے. کھانا لا کے دیا, جزاک اللہ. گھر والے بھی بولے ہو کیا گیا, گھر والے بھی ٹھیک ہو گئے, یہ بھی ٹھیک ہو گئے. اب مسکرانا اور شکریہ ادا کرنا, یقین کریں یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے. تھوڑا جھک جائے, نہیں بھائی بس میں تو جھکنا ہی نہیں ہے. تو جو شاخ اکڑی ہوتی ہے اس پہ کبھی بھی پھل نہیں آتا ہے, اس پہ کبھی کچھ نہیں لگتا ہے, اکڑتا مردہ ہے. انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے, ورنہ یہ پھر بربادی کی طرف لے کر جاتا. ایک اور بھی ہے, جب ایک مدنی پھول لے لینا, راتوں رات ملینئر بن جاؤں میں, راتوں رات دولت مند. لگتا ہے کہ بس کوئی جادو کی چھڑی آ جائے گی, یا کچھ چراغ راگ رگڑیں گے اور جو ہے کوئی آئے گا اور بولے گا یہ لو تم امیر بن گئے. ایوری سیکنڈ پرسن کی جو ہے نا کہے گا اس کی پرابلم یہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ میں بس کسی طرح امیر بن جاؤں. رات نہ محنت کرنی ہے, نہ کام کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا, دن بھر سوتے رہنا ہے, رات کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہنا ہے, اور بولے وہ میں خود بخود جو ہے وہ ملینئر بن جاؤں. نہ اللہ پہ بھروسہ ہے, نہ حلال روزی کا کچھ پتہ ہے, نہ برکت کا پتہ ہے. بس وہ یہ ہے کہ میں راتوں رات کسی طرح امیر بن جائے. This is also a big problem. توقیر بھائی. Definitely, Shah Sahab, the problem here is our priorities. Our priority of life, it seems though it is to gain and become the wealthiest man on the planet. That seems what our priority is. Whereas our priority should be gaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Is our accumulating wealth going to be a means for us to gain the pleasure of Allah? If it is, then very good. But if it's going to be a means for us to go further and further into negligence, further and further into ghaflat and heedlessness from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, then this is a very dangerous situation that we want to take ourselves into. Sometimes, we mentioned this previously as well, sometimes wealth, it could be a means of a blessing for an individual, and at the very same time that wealth could be a means of a huge destruction for that individual. If that wealth will make us come closer to Allah, it will be a blessing for us. But if that wealth will take us away from the remembrance of Allah, if that wealth will destroy us in this world and in the hereafter, then definitely that is not good for us. And longing for this, wanting for this, this is not also good as well. آپ کچھ فرمائیں. This reminds me of a saying of Imam Ghazali alayhi rahmah. He says, what is destined for you will reach you even if it is between two mountains. What is not destined for you will not reach you even if it is between your two lips. So if one makes the mindset of staying happy upon the rida of Allah subhanahu wa ta'ala, that what is destined for me, my brother may be a billionaire, or he may have such wealth, he may have such car, such house, but what is for me is destined for me. It was written for me before I even came into this world.
and that is why I will get. Then this MashaAllah. simple formula can solve many problems for many people. جی حفیظ بھائی آپ کیا فرماتے جی شاہ جی موڑی تھوڑی گل اشنی تربیت سو اولاد نے تربیت کس طرح کی تھی پھر تربیت کرنے والے آپ کو کس طرح سے ان خوف خدا نہ اولاد کے درس دینے تے آپ کو تو ہونا ہی کو نہیں نا اس واسطے مسئلہ میں نکا جا چھوٹا جا جس گل کیتی سی نا اس طرح میں نہ نکلے شاید رانگ نہ ہو جا تو بزرگاں مسیتی جائی تروڑیا ساتھ تکھن ایک بندہ 5 وقتی نمازی نوجوان آنے یار آج تاڑی میں تاڑی شادی کر سکتا تاڑی کو اج مارے کو کچھ بھی نہیں ہے خوشبو تھئی یہ شادی ہوگی اچھا ہن جدوں انہاں نے بچی انہوں نے کار کی حالانکہ آپ کنگ ہے ٹھیک ہے اگے سرائی تے اپر سکی روٹی کلے نہیں روٹی پئی ہوئی جی وہ واپس جان لگی تے ہمیں پتہ سا بادشاہ نے تھی مانڈر کس طرح رہسی نہیں میں تاں مڑیاں کہ تو اتنا توکل کو نہیں تو کل نہیں روٹی رکھی ہوئی اس پھر مطلب کوئی عذر جڑی گل پیش کی تھی کیا اساں اے دیتا مائنڈ سیٹ بچیاں کی اللہ پر بھروسہ کرنے نا اللہ پر توکل کرنے نا اللہ رزاق کا اللہ ہی رزق دے سی انہاں تسے نا دو اٹھانے درمیان میں تاڑی نہیں ملے لگی تو اللہ اللہ صحیح کہہ رہے ہیں حفیظ بھائی بہت پیاری بات ہے آپ کیا اس کے بارے میں What Hafiz Bhai was saying is right, and we find that a lot of the society is very materialistic in terms of they want to accumulate materialistic worldly wealth rather than focusing on spirituality. If we were focusing more on spirituality for ourselves, for our children, we'd focus more on our akhirat, which is forever, rather than this short period about getting the car, getting the clothes, getting the bank balance, getting the notes, getting the houses. It's so materialistic and instant, and it's pointless in the bigger picture when you're looking at it from a spiritual perspective, and it's absolutely pointless. اب گھر میں جھگڑے ہوں آپس میں تو اس کے لیے ایک وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے if the husband is angry with his wife he should recite 20 times Ya Maniu on the bed before sleeping. If the wife is angry with her husband, he should do the same. Recite Salat one before and after it. The hatred will come to an end, inshallah azza wa jalla, اور ان کے آپس کی problems دور ہو جائیں گی. If the husband ناراض ہے یا وائف ناراض ہے اچھا بیہیویئر نہیں ہے تو یا صبورو 1100 times after Zohar Salat for 11 days and make dua. Recite Salat 3 times before and after. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جو ہے وہ آپس کی پریشانیاں دور ہوں گی. چیزیں کو لکھی ہیں یہ تھیاں مطلب کہ بندہ کے کو لوڑنا جی الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گے حفیظ بھائی. جی پنج سورج بھی تھیاں حضرت صاحب نے چڑھایا جی بہت کچھ اس میں بھی ہے مدنی پنج سورہ جو دعوت اسلامی کا 40 روحانی علاج بہت کچھ انشاءاللہ پڑھنے پھر مسئلہ سین سات سین کہنا کیا سنی تو پڑھنے رہے ہیں تو مطلب کہ اکثر شاہ صاحب دسیا تھے ایسا ہوا کچھ نہیں. اللہ اللہ چلے اللہ آسانی فرمائے. کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہارون بھائی آپ؟ In many situations, a person can be the one to either put forward the problem or the one to try and resolve the problem. We should try and be from those who are willing to resolve problems, to help people out in their times of need, and inshallah Allah will make things easy for us as well. Rizwan bhai, message Is to have that complete trust in Allah. When you're alone, when no one's looking, completely sincerely submit yourself to Allah, that He is everything and I am nothing. He is all powerful and I can do nothing. I am weak. And ask Allah for help with that sincerity, with tears in your eyes, and inshallah He will help your problems go away. MashaAllah. Adding on to Rizwan Bhai's message, dua is the weapon of the believer. Make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever problem you're facing, inshallah, through the mercy of Allah, through the barakah of your dua, they will be lifted inshallah. MashaAllah. شاہ جی تو شروع چیا ہے سا مصیبت آسی اللہ تعالیٰ ہے مطلب سے مالا چوی جانا چوی اولاداں چوی کاروبار چوی سارے تو تسا نماز تو صبر نال مدد منگو اللہ صبر والے نال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سا کہ جس لئے بھی کوئی آشانی آئیشن سی تو 2 رکعت نماز نفل اللہ ماشاءاللہ نماز کی پابندی ہے. سمپل میسج when you focus on problems then you have more problems and problems and problem, but when you focus on solution, when you have trust in Allah Azza wa Jal, then Allah Azza wa Jal will solve all your problems. Inshallah. Trust in Allah inshallah. یہ بیسٹ سولوشن ہے آپ کے تمام پرابلمس کا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی پرابلمس ہیں اگر پرابلم دور نہیں ہوئی اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو بھی شکر ادا کریں گے.
प्रॉब्लम दूर हो गई है आपकी, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि रब को पता है मेरे लिए क्या बेहतर है। बेशक। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.